ایک نازک جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی اور پورا خطہ ایک بار پھر کھلے تنازع کے دہانے پر ہے۔ ظاہری طور پر اسلام آباد اور کابل میں حکومتیں دونوں کا کہنا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، لیکن پس پردہ ایک اور طاقت خاموشی سے فکر مند ہے، چین، جس کا اربوں ڈالر کا منصوبہ BRI کا مستقبل اس بحران کے درمیان داؤ پر لگا ہے۔ آخر ہوا کیا؟ سچائی، خفیہ مطالبات، اعتماد کے مکمل خاتمے، چین کی بڑھتے خدشات اور گہرے تاریخی زخموں میں چھپی ہے، جنہوں نے اس ناکامی کو تقریباً ناگزیر بنا دیا۔ خود نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلامی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صبر اور حکمت میں ہے۔ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر مسلمانوں کے خلاف شرائط قبول کی، مگر یہی فیصلہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے، جنگ بندی قائم کرنے اور بالآخر مکہ کو پرامن فتح کرنے کا سبب بنا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کبھی کبھار وقتی نقصان ہی طویل کامیابی کی کنجی ہوتا ہے۔ وقتی طور پر جھکنا حقیقی طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ اعتماد اور معاہدوں کی پاسداری کا سبق ہے، ایک ایسا سبق جسے آج دو پڑوسی اسلامی ممالک بھولے بیٹھے ہیں۔ اکتوبر میں 2025 میں استنبول میں انتہائی اہم مذاکرات ہوئے۔ ان کا مقصد پاکستان اور افغانستان کو کھلی جنگ کے دہانے سے واپس لانا۔ قطر اور ترکی کی ثالثی دوحہ میں ہونے والے ایک عارضی جنگ بندی نے ملحق سرحدی جھڑپوں کے سلسلے کو روک دیا۔ ایک مختصر لمحے کے لیے ایسا لگا کہ شاید سفارتکاری جیت جائے گی، لیکن استنبول میں صرف 4 دن کی کشیدہ مذاکرات کے بعد بات چیت مکمل طور پہ ناکام ہو گئی۔ استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات، جو تشدد کے بڑھتے خطرے کو روکنے کی آخری امید سمجھے جاتے تھے، تلخ تعطل کا شکار ہو گئے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے بعد مذاکرات میں TTP کی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے تحریری یقین دہانی مانگی، مگر افغان وفد نے انکار کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق افغان فریق نے الزام تراشی اور ٹال مٹول سے بات چیت کو بے نتیجہ بنا دیا، جبکہ افغان حکام نے پاکستانی وفد پر نامناسب رویے کا الزام لگایا۔ نتیجتاً دونوں جانب اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا اور مذاکرات کسی عملی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ استنبول مذاکرات میں سب سے بڑا تنازع تحریک طالبان پاکستان TTP تھی، جو افغان طالبان سے الگ مگر نظریاتی طور پر منسلک گروہ ہے، جس کا مقصد پاکستان میں اپنی سخت گیر شرعیت نافذ کرنا ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے الزام لگا رہا ہے کہ TTP افغانستان کے پہاڑی علاقوں سے حملے کرتے ہیں، جن میں حالیہ برسوں میں خطرناک اضافہ بھی ہوا۔ اس لیے اسلام آباد نے استنبول مذاکرات میں افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ TTP کے ٹھکانے ختم کر دیں، مگر طالبان نے اسے پاکستان کا داخلی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کنٹرول سے انکار کیا۔ دونوں گروہوں کی تاریخی، قبائلی اور نظریاتی تعلقات کے باعث طالبان کے لیے یہ اقدام سیاسی اور مذہبی طور پر نہایت حساس اور مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک زخم ہے، بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جہاں میں اتر جائے گا۔ TTP پر عدم اعتماد کی جڑیں ڈیوڈ لائن کے تاریخی زخم میں ہیں۔ یہ 2670 کلومیٹر طویل سرحد جو 1893 میں برطانوی آفیسر نے کھینچی، پشتون عوام کے وطن کو 2 حصوں میں بانٹ دی گئی۔ کسی افغانی حکومت نے اسے کبھی بین الاقوامی سرحد تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ناانصافی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان سمیت کسی بھی افغان قیادت کے لیے اسے ماننا سیاسی خودکشی تصور ہوتا ہے۔ سرحد پر کشیدگی، باڑ کے تنازع اور تاریخی رنجش نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس سے TTP جیسے گروہوں نے فائدہ اٹھایا اور دونوں ممالک کے درمیان حقیقی اعتماد ناممکن بنا دیا۔ جبکہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات بگڑ چکے ہیں، انڈیا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کابل کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کر لیے۔ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد نئی دہلی نے اسٹریٹجک انداز میں پیش قدمی کی، جس کا عروج اکتوبر 2025 میں وزیر خارجہ امیر خان متقی کے تاریخی بھارتی دورے اور کابل میں مکمل بھارتی سفارتخانے کے اعلان کی صورت میں ہوا۔ طالبان کے لیے یہ عالمی تنہائی توڑنے اور معاشی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ، جبکہ انڈیا کے لیے پاکستان کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کا موقع۔ دوسری جانب اسلام آباد اور انڈیا افغانستان کی قربت کو اسٹریٹجک گھیراؤ سمجھتا ہے اور اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد مزید گہرا ہو گیا۔ چین، جو پاکستان اور افغانستان دونوں کا پڑوسی اور BRI میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، خطے میں بڑھتی کشیدگی سے شدید پریشان ہے۔ اس کے 2 بڑے مفادات ہیں،
सी पैक की सलामती और अफगानिस्तान तक उसकी तोसी और अफगानिस्तान के कीमती मादनी वसाइल तक रसाई। मुमकिन जंग न सिर्फ इन मंसूबों को मुतासिर करेगी बल्कि चीन के सिनकियानिंग इलाके में अदम इस्तेहकाम भी बढ़ा सकता है। इसलिए बीजिंग मुसलसल दोनों ममालिक में तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील कर रहा है और सैफरी की बातचीत के लिए मेजबानी कर चुका है ताकि एतमाद बहाल किया जा सके। चीन जानता है कि ये तनाज़ा सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इक्तिसादी मुस्तकबिल के लिए खतरा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी दरअसल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टीटीपी के दरमियान पुराने जख्मों, डेविड लाइन के तनाज़े और इंडिया के काबिल में बढ़ती हुई मौजूदगी जैसे अवामिल के जरिए जहरीले इम्तिजाज का नतीजा भी है। अब खित्ता एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां सरहदी झड़पें मुमकिन बड़े तसादुम की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान सख्त इंतबाह दे चुका है, अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई का इंदिया भी दे रहा है और चीन और ईरान जैसे ममालिक कशीदगी कम करने की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये दोनों तारीखी तौर पर जुड़े मगर एक दूसरे पर अदम एतमाद रखने वाले पड़ोसी तबाहकुन जंग से बच सकेंगे? टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।